الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت ڈالیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. حضرت سیدنا رویفہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے یہ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس درود پاک کو یاد کر لیجئے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیے. انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے روز قیامت ہم گناہ گاروں کو رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اس کے علاوہ درود پاک کے بے شمار فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ درود پاک کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر ان کلمات سے دعا مانگی، اللہم اغفر لی وارحمنی، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے جلدی کی. جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ تبارک و تعالی کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھ، پھر اس کے بعد دعا مانگ. راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، پھر فارغ ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کی اور حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا المصلی ادعو تجب، اے نمازی تو دعا مانگ قبول کی جائے گی. بیان کردہ روایت سے معلوم ہوا کہ اگر دعا مانگنے والا قبولیت کا طالب ہے تو اس پر لازم و ضروری ہے کہ دعا کے اول و آخر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رات کا پچھلا پہر تھا، سارے کا سارا مدینہ نور میں ڈوبا ہوا تھا. اہل مدینہ
رحمت کی چادر اوڑے محو خواب تھے۔ اتنے میں مؤذن رسول اللہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرکیف صدا مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ کی گلیوں میں گونج اٹھی۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کی فوج ایک عظیم مہم پر روانہ ہو رہی ہے۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ کی مقدس بیبیاں اپنے شہزادوں کو جنت کا دولہا بنا کر فوراً دربار رسالت میں حاضر ہو جائیں۔ ایک بیوہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 6 سالہ یتیم شہزادے کو پہلو میں لٹائے سو رہی تھیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان سن کر چونک پڑی، دل کا زخم ہرا ہو گیا۔ یتیم بچے کے والد گرامی گزشتہ برس غزوہ بدر میں شہید ہو چکے تھے۔ ایک بار پھر شجر اسلام کی آبیاری کے لیے خون کی ضرورت درپیش تھی، مگر ان کے پاس 6 سالہ مدنی منع کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امنڈ آیا۔ آہوں اور سسکیوں کی آواز سے مدنی منع کی آنکھ کھل گئی۔ ماں کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو کر کہنے لگا، ماں کیوں روتی ہو؟ ماں مدنی منع کو اپنے دل کا درد کس طرح سمجھاتی؟ اس کے رونے کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ ماں کی گریہ زاری کے تأثر سے مدنی منع بھی رونے لگ گیا۔ ماں نے مدنی منع کو بہلانا شروع کیا، مگر وہ ماں کا درد جاننے کے لیے بضد تھا۔ آخر کار ماں نے اپنے جذبات پر بکوشش تمام قابو پاتے ہوئے کہا، بیٹا ابھی ابھی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ مجاہدین کی فوج میدان جنگ کی طرف روانہ ہو رہی ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار طلب فرمائے گے۔ کتنی بخت بیدار ہیں وہ مائیں جو آج اپنے نوجوان شہزادوں کا نذرانہ لیے دربار رسالت میں حاضر ہو کر اشک بار آنکھوں سے التجا کر رہی ہوں گی، یا رسول اللہ ہم اپنے جگر پارے آپ کے قدموں پر نثار کرنے کے لیے لائی ہیں۔ آقا ہمارے ارمانوں کی حقیر قربانیاں قبول فرما لیجئے، سرکار عمر بھر کی محنت وصول ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر ماں ایک بار پھر رونے لگی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کاش میرے گھر میں بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا اور میں بھی اپنا نذرانہ شوق لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی۔ مدنی منع ماں کو پھر روتا دیکھ کر مچل گیا اور اپنی ماں کو چپ کرواتے ہوئے جوش ایمانی کے جذبے کے ساتھ کہنے لگا، میری پیاری ماں مت رو، مجھی کو پیش کر دینا۔ ماں بولی، بیٹا تم ابھی کم سن ہو، میدان کارزار میں دشمنان خوخوار سے پالا پڑتا گے، تم تلوار کی کاٹ برداشت نہیں کر سکو گے۔ مدنی منع کی ضد کے سامنے بالآخر ماں کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ نماز فجر کے بعد مسجد نبوی کی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے باہر میدان میں مجاہدین کا ہجوم ہو گیا۔ ان سے فارغ ہو کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا ہی رہے تھے کہ ایک پردہ پوش خاتون پر نظر پڑی جو اپنے 6 سالہ مدنی منع کو لیے ایک طرف کھڑی تھی۔ شاہ شیریں مقال، صاحب جود و نوال، شہنشاہ خوش خصال، محبوب رب ذوالجلال آقا بلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آمد کا سبب دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے قریب جا کر نگاہیں جھکائے آنے کی وجہ دریافت کی۔ خاتون نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، آج رات کے پچھلے پہر آپ اعلان کرتے ہوئے میرے غریب خانے کے قریب سے گزرے تھے۔ اعلان سن کر میرا دل تڑپ اٹھا
میرے گھر میں کوئی نوجوان نہیں تھا جس کا نذرانہ شوق لے کر حاضر ہوتی، فقط میری گود میں یہی ایک 6 سالہ یتیم بچہ گئے جس کے والد گزشتہ سال غزوہ بدر میں جام شہادت نوش کر چکے گئے۔ میری زندگی بھر کی پونجی یہی ایک بچہ گئے جسے سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نثار کرنے کے لیے لائی ہوں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پیار سے مدنی منع کو گود میں اٹھا لیا اور بارگاہ رسالت معاد میں پیش کرتے ہوئے سارا ماجرا عرض کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدنی منع پر بہت شفقت فرمائی، مگر کم سنی کے سبب میدان جہاد میں جانے کی اجازت نہ دی۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مدنی منع کا جوش ایمانی، اللہ اللہ پہلے کی مائیں اللہ و رسول اور دین اسلام سے کس قدر والہانہ محبت کرتی تھی۔ جو لوگ اپنے جگر پاروں کو بے وفا دنیا کی دولت کے حصول کی خاطر اپنے شہر سے دوسرے شہر بلکہ دوسرے ملک تک میں اور وہ بھی برسوں کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتے گئے، مگر اپنے ہی شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں تھوڑی دیر کے لیے بھی جانے سے روک دیتے گئے۔ سنتوں کی تربیت کی خاطر مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ چند روز سفر کرنے سے مانے ہوتے گئے۔ ان کو اس ایمان افروز حکایت سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ہم تھوڑے سے وقت کی قربانی دینے سے بھی کتراتے گئے اور ہمارے اسلاف اپنے جان و مال سب کچھ راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے ہر پل تیار رہتے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ اس ذوالغابہ جلد 7 صفحہ 100 پر ہے جنگ قادسیہ جو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی تھی، میں حضرت سیدتنا خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں شہزادوں سمیت شریک ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سے 1 روز قبل اپنے چاروں شہزادوں کو اس طرح نصیحت فرمائی: میرے پیارے بیٹو، تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے اور اپنی ہی خوشی سے تم نے ہجرت کی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، میں نے تمہارے نسب کو خراب نہیں کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ غفار جل مجدہ نے کفار سے مقابلہ کرنے میں مجاہدین کے لیے عظیم الشان ثواب رکھا گئے۔ یاد رکھو، آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہونے والی زندگی سے بدر جہاں بہتر ہے۔ سنو قرآن پاک کے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت 200 میں ارشاد ہوتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو۔ صبح کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ جنگ میں شرکت کرو اور دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرتے ہوئے آگے بڑھو، اور جب تم دیکھو کہ لڑائی زور پر آ گئی اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے گئے تو اس شعلہ زن آگ میں کود جانا، کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا، انشاءاللہ العزیز عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں رہو گے۔
جنگ میں حضرت سیدتنا خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں شہزادوں نے بڑھ چڑھ کر کفار کا مقابلہ کیا اور یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کر گئے۔ جب ان کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے بجائے واویلا مچانے کے کہا، اس پیارے اللہ کریم کا شکر ہے جس نے مجھے 4 شہید بیٹوں کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا۔ مجھے اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ میں بھی ان 4 شہیدوں کے ساتھ جنت میں رہوں گی۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آخر وہ کون سا جذبہ تھا جس نے ہر مرد و عورت بلکہ بچے بچے کو اسلام کا شہدائی بنا دیا تھا؟ وہ کامل الایمان مومن تھے، وہ جوش ایمانی کے جذبے سے سرشار تھے، اور آج کا مسلمان اکثر کمزوری ایمان کا شکار ہے۔ ان کے پیش نظر ہر دم اللہ و رسول کی رضا ہوا کرتی تھی، مگر ہائے افسوس آج کے مسلمانوں کی اکثریت کی اب اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ وہ اللہ و رسول کی محبت سے سرشار تھے، اور وائے بدنصیبی آج کے مسلمانوں کی بھاری اکثریت دنیا کی محبت میں مستغرق ہے۔ وہ اعلیٰ کردار کے مالک ہوا کرتے تھے، مگر آج کے اکثر مسلمان فقط گفتار یعنی باتوں کے غازی بن کر رہ گئے۔ صد ہزار ہم نے دنیا کی محبت میں ڈوب کر رضائے الہی کے کاموں سے دور ہو کر اپنی زندگیوں کو گناہوں سے آلود کر کے اپنے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے سانچے میں خود کو ڈھالنے کے بجائے اغیار کے فیشن کو اپنا کر اپنی حالت خود آپ بگاڑ لی۔ سنو قرآن پاک کے پارہ 13 سورہ رعد کی 11ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں۔ افسوس، 100,000 افسوس، بے عملی کے سبب ہم ذلت و رسوائی کے عمیق گھڑے میں نہایت ہی تیزی کے ساتھ گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب کفار مسلمان کے نام سے لرزہ بر اندام ہو جایا کرتے تھے، اور آج انقلاب معکوس نے مسلمانوں کو کفار سے خوف زدہ کر رکھا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسریٰ، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب معترض اس دین پہ گھر ہرزہ سرا ہے۔ چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے۔ گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑا گی، پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے۔ ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زماں میٹ رکھا ہے۔ وہ قوم کے آفاق میں جو سر بفلک تھی، وہ یاد میں اسلاف کے اب رو بقضا ہے۔ جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہی کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گرا ہے۔
امت میں تیری نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، لیکن دلدار تیرا ایک سے ان میں سوا کے ایمان جسے کہتے ہیں کہ عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری عطرت کی ولا ہے، جو خاک تیرے در پہ کے جاروب سے اڑتی وہ خاک ہمارے لیے دارو شفا ہے، جو شہر ہوا تیری ولادت سے مشرف اب تک وہی قبلہ تیری امت کا رہا ہے، جس شہر نے پائی تیری ہجرت سے سعادت مکے سے کشش اس کی ہر ایک دل میں سوا کے، کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے، ہم نیک ہیں یا بد ہے پھر آخر ہے تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے، خود جاہ کے طالب ہے نہ عزت کے ہے خواہ، پر فکر تیرے دین کی عزت کی صدا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ اپنے کردار کا جائزہ لیجئے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجئے اور اپنے اندر از سر نو جوش ایمانی پیدا کیجئے اور یہ مدنی سوچ بنائیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اللہ و رسول کی محبت میں ڈوب کر اس مدنی کام کا بیڑا اٹھا لیا تو اللہ رسول کے پیار کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے دنیا و آخرت کی ایسی ایسی سعادتیں ملتی ہیں کہ نہ پوچھیں۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تربیتی کورس کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس دوران ایک دن جمعرات کو صبح تقریباً 4 بجے پیٹ کے بائیں جانب اچانک درد اٹھا۔ درد اس قدر شدید تھا کہ 7 انجیکشن لگے تب آرام آیا۔ حسب معمول جمعرات کو ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع کے لیے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شام کو حاضر ہوا۔ رات 10 بجے پھر درد شروع ہوا، مگر اجتماع میں مانگی جانے والی اجتماعی دعا کے وقت ٹھیک ہو گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد پھر بہت شدید درد اٹھا، ڈاکٹر نے 3 انجیکشن لگائے، پھر کچھ افاقہ ہوا۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ جب بھی کھانا کھاتا درد شروع ہو جاتا، روزانہ 3 یا 4 ٹیکے لگتے، ڈرپ چڑھتی، الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا، مگر ڈاکٹروں کو درد کا سبب سمجھ میں نہ آیا۔ میں اسپتال میں پڑا تھا، وہاں مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ والے اسلامی بھائی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں 12 دن کے لیے سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے سفر سے بہتیرا روکا، مگر مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں ڈیرہ بگٹی بلوچستان جانے والے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ ڈیرہ بگٹی جاتے ہوئے راستے میں تھوڑا سا درد ہوا، پھر وہاں سے ہم نے سوئی آ کر جمعرات کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی اور پھر ڈیرہ بگٹی واپس آ گئے۔ الحمدللہ مدنی قافلے کی برکت سے درد ایسا دور ہو گیا گویا کہ کبھی تھا ہی نہیں، اور الحمدللہ تاحال مجھے دوبارہ وہ تکلیف نہیں ہوئی، اور سب سے بڑی سعادت یہ ملی کہ مجھے مدنی قافلے میں خواب کے اندر مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ لوٹنے
قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو 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 درد سر ہو اگر دکھ رگی ہو کمر درد سر ہو اگر دکھ رگی ہو کمر درد دونوں مٹے قافلے میں چلو قافلے میں چلو میں چلو قافلے میں چلو ہے طلب دید کی عید کی ہے طلب دید کی عید کی کیا جب وہ دکھے قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے آپ کو اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ بغیر قربانی پیش کیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں پیش کیں، اس کا تصور ہی لرزہ دینے کے لیے کافی ہے۔ راہ خدا عز و جل میں ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے حد ستایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ کفار بد اتوار آپ کو شہید کرنے کے بھی در پہ رہے، مگر ہمارے پیارے پیارے آقا اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمت نہ ہارے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل جد و جہد رنگ لائی۔ جو لوگ دشمن تھے وہ اللہ کے فضل و کرم سے دوست بن گئے، جو جان کے در پہ تھے وہ جانیں قربان کرنے لگے، جو دوسروں کو مسلمان ہونے سے روکتے تھے وہ خود مسلمان ہو کر دوسروں کو مسلمان کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ الحمدللہ آج ساری دنیا میں جو اسلام کی بہاریں گئے وہ اللہ رب العزت کی عنایت سے پیارے مصطفیٰ کریم کی مساعی جمیلہ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظیم تربیت سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ حق کی راہ میں پتھر کھائے خوں میں نغائے طائف میں، دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی نیکی کی دعوت کی خاطر قربانیوں کے لیے کمر بستہ ہو جائیے اور ڈھیروں ثواب کمائیے۔ امام احمد بن عبداللہ اصفہانی قدس سرہ النورانی حلیۃ الاولیاء میں نقل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ اس روایت سے نیکی کی بات سیکھنے سکھانے کا اجر و ثواب معلوم ہوا۔ سنت و بھرا بیان کرنے یا درس دینے اور سننے والوں کے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ان کی قبریں اندر سے جگمگ جگمگ کر رہی ہوں گی اور انہیں کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوگا۔ انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دینے والوں، مدنی قافلے میں سفر
اور فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ پر کرنے کی ترغیب دلانے والوں اور سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کرنے والوں، نیز مبلغین کی نیکی کی دعوت کو سننے والوں کی قبور بھی انشاءاللہ العزیز حضور مفید النور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کے صدقے نور علی نور ہوں گی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو علم دین سیکھنے کی نیت سے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں۔ ان کے لیے جنت میں داخلے اور گزشتہ گناہوں کے کفارے کی بشارت ہے۔ اس ضمن میں دو روایات سنیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، من غدا وراح وهو فی تعلیم دینہ فهو فی الجنہ، یعنی جو اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے صبحوں کو چلا یا شام کو چلا وہ جنتی ہے۔ جو شخص علم کی طلب کرتا ہے تو وہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ غور تو فرمائیے، لوگ آمدنی کی زیادتی کے لیے اپنے شہر سے دوسرے شہر، اپنے ملک سے دوسرے ملک جا پڑتے ہیں اور ماں باپ بال بچوں وغیرہ سے برسہ برس دور پڑے رہتے ہیں۔ آج حصول دنیا کی خاطر اکثر لوگ ہر طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں، مگر اس قدر عظیم الشان اجر و ثواب کی بشارتوں کے باوجود راہ خدا عز و جل میں چند روز کے لیے بھی مدنی قافلے میں سفر کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے راہ خدا کے ہر سفر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، خواہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں قتال یعنی جنگ کا معاملہ ہو یا علم دین سیکھنا سکھانا مقصود ہو۔ یہ انہی کی قربانیوں کا صدقہ ہے جو آج دنیا میں ہر طرف دین اسلام کی بہاریں ہیں۔ بہرحال ایک طرف تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں جن کی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف تھیں، اور دوسری طرف ہم غافل لوگ ہیں جن کے شب و روز صرف اور صرف دنیا ہی کی ترقی کے لیے گویا وقف ہیں۔ صد کروڑ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے تو فقط اللہ پر تھا۔ ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ ہر کوئی مست مائے ذوق تنے آسانی ہے، کیسا بھائی تیرا انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم۔ چاہتے سب ہے کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تقدیر ہے تدبیر تیری۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی ہمت کیجئے اور جوش ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قربانیوں کو عملی طور پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت فرمائیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی راہوں میں کوئی کانٹے نہیں بچھائے گا، آپ پر پتھراؤ نہیں کیا جائے گا، آپ کی راہوں میں تو لوگ آنکھیں بچھائیں گے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قرض ہوگا ادا آ کے مانگو دعا، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی قافلوں کے مسافروں پر جو کرم نوازیاں ہوتی ہیں ان کی ایک جھلک آپ بھی ملاحظہ کیجئے، اور پھر مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ چنانچہ اسلامی بھائیوں کا بیان ہے کہ ہمارا مدنی قافلہ مرکز الاولیاء لاہور داتا دربار رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد کے اندر 3 دن کے لیے قیام پذیر تھا۔ ہم مدنی قافلے کے جدول کے مطابق سنتوں کی تربیت کی حاصل کر رہے تھے۔ دوران حلقہ ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے عاشقان رسول کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ملاقات کی، پھر کہنے لگے الحمدللہ آج رات میری قسمت کا ستارہ چمکا اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ مجھ گناہگار کے خواب میں تشریف لائے اور کچھ اس طرح فرمایا، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے والے عاشقان رسول 3 دن کے لیے میری مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لہٰذا تم ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ لہٰذا میں مدنی قافلے والوں کی خیر خواہی کے لیے کھانا لایا ہوں، آپ حضرات قبول فرمائیے۔ کیا غرض در در پھروں میں بھیک لینے کے لیے، کیا غرض در در پھروں میں بھیک لینے کے لیے، ہے سلامت آستانہ، ہے سلامت آستانہ آپ کا داتا پیا، داتا پیا، داتا پیا کر دو کرم، داتا پیا، داتا پیا، داتا پیا کر دو کرم، داتا پیا۔ جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دن، جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دن، ہو میری امید کا، ہو میری امید کا گلشن ہرا، داتا پیا، داتا پیا، داتا پیا، داتا پیا، داتا پیا کر دو کرم، داتا پیا کر دو کرم، داتا پیا رحمت اللہ تعالی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔
اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ صلہ رحمی کے مدنی پھول قبول فرمائیے۔ فرمان الہی جل مجدہ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر مظہری میں یعنی تم قطع رحم یعنی رشتے داروں سے تعلق توڑنے سے بچو، 7 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ نمبر 2، قیامت کے دن اللہ جل مجدہ کے عرش کے سائے میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک ہے صلہ رحمی کرنے والا۔ نمبر 3، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 4، لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ نمبر 5، بے شک افضل ترین صدقہ وہ ہے جو دشمنی چھپانے والے رشتہ دار پر کیا جائے۔ نمبر 6، جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ عز و جل کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ نمبر 7، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اسے قطع تعلقی کرے یہ اس سے ناتا یعنی تعلق جوڑے۔ حضرت سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صلہ رحمی کرنے کے 10 فائدے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہوتی ہے، لوگوں کی خوشی کا سبب ہے، فرشتوں کو مسرت ہوتی ہے، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے، شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، فوت ہو جانے والے آباء و اجداد یعنی مسلمان باپ دادا خوش ہوتے ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے، وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، ان کے بعد ذو رحم محرم کا یعنی وہ رشتہ دار جن سے نسبی رشتہ ہونے کی وجہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ ان کے بعد بقیہ رشتے والوں کا علی قدر مراتب یعنی رشتے میں نزدیکی کی ترتیب کے مطابق۔ صلہ رحمی یعنی رشتے داروں کے ساتھ سلوک کی مختلف صورتیں ہیں، ان کو ہدیہ و تحفہ دینا، اور اگر ان کو کسی بات میں تمہاری اعانت یعنی امداد درکار ہو تو اس کام میں ان کی مدد کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا۔ اگر یہ شخص پردیس میں ہے تو ان سے خط و کتابت جاری رکھے تاکہ بے تعلقی پیدا نہ ہونے پائے، اور ہو سکے تو وطن آئے اور رشتہ داروں سے تعلق تازہ کر لے، اس طرح کرنے سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے بھی رابطے کی ترکیب مفید ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح کی پیاری پیاری باتیں اور سنتیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو
ہر ماہ کم سے کم 3 دن کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا مسافر بننا ہوگا، اور ہر جمعرات کو مغرب کے بعد اجتماع شروع ہو جاتا ہے، تقریباً 2 گھنٹے تک رہتا ہے۔ تو آپ تمام اسلامی بھائی نیت کریں کہ میں انشاءاللہ عز و جل کم سے کم 12 جمعرات مسلسل اس ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔